بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم علامہ اقبال کی اور اس کا ساتویں عنوان پیغام اور اس کا جو اصل عنوان ہے جس کے تحت وہ باغ درا میں شامل ہے وہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا بیٹا، شمع اور شاعر. اور یہ نظم محققین، کرٹکس، ناقدین کہتے ہیں کہ یہ باغ درا کا دل ہے. یہ نظم باغ درا کا دل ہے، اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ باغ درا کی حاصل ہے، باغ درا کا حاصل ہے. لیکن اگر اس سے ہم ڈس ایگری بھی کریں، اس سے نہ اگر ہم اس سے اتفاق نہ بھی کریں، تب بھی بیٹا اگر ہم باغ درا کی بہترین 3 نظموں کو چوز کریں، 3 نظموں کا جو ہے ہم چناؤ کریں، تو ان میں سے ایک نظم شمع اور شاعر بھی ہوگی. بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن بڑا اہم ہے. 1912 میں لکھی گئی یہ نظم ہے، اور یہ نظم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ باغ درا کا دل ہے. اور باغ درا آپ جانتے ہیں کہ کال آف مارچنگ بینڈ، اس میں بیٹا خودی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے. خودی کا ایلیمنٹ آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب نے 1915 میں سیکرٹ آف سیلف جو ہے وہ اسرار خودی کے نام سے جو ایک مثنوی کہہ لیں آپ لکھی تھی، تو ڈاکٹر نکلسن نے استدعا اور ریکویسٹ کی تھی کیمبرج سے کہ ہم اس کو جو ہے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو علامہ صاحب آپ دیدہ ہو گئے تھے، رو پڑے تھے کہ میں جس قوم کے لیے یہ چیزیں لکھ رہا ہوں اس کو بالکل بھی اس کا خیال تک نہیں ہے، لیکن جو دور کی نگاہ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے علامہ صاحب نے بعد میں اس کو اجازت بھی دی، اور انہوں نے اس کا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نکلسن نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. بیٹا جو تیسری بات ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ نظم ایک سمبولک نظم ہے، علامتی نظم ہے، اور اس میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے رمزیہ پہلو. رمزیہ پہلو اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور رمزیہ پہلو ہی اس کا حسن ہے بیسیکلی اس نظم کا. بیسیکلی اگر دیکھیں شمع اور شاعر، آپ پہلے بند میں دیکھیں کہ علامہ صاحب کے یہاں فارسی کا ایلیمنٹ اس دور میں بڑا اہم ہے. فارسی میں وہ جو ہے وہ شمع جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ جناب بھاورے تیرے ارد گرد گھومتے ہیں، تجھ میں کون سی ایسی صفات ہے، تجھ میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس کی جو ہے کہ تم پوری محفل کی زینت ہے. تو پھر وہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ میرے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ میرے ایسے دیوانہ نہیں ہوتے. اور پھر اس نے نہ صرف کیا کیا بیٹا، علامہ صاحب نے بالکل صرف علامہ صاحب بیماری کی تشخیص نہیں کرتے بلکہ اس کا حل بھی بتاتے ہیں. ایسے ہی شمع نے کیا کیا، شمع کو سمبل بنا کے علامہ صاحب نے نہ صرف اس نے بتایا کہ یہ محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے بھنورے میرے ارد گرد مرکز اور میرے ارد گرد مجھ پہ قربان ہوتے ہیں، جان نشاور کرتے ہیں، بلکہ اس نے آگے مسلمانوں کی مسائل اور ان کی جو ہے بیماری اور اس کی تشخیص بھی بتائی ہے. یہ سارا سلوشن انہوں نے اسی نظم میں پورٹریٹ کیا. اور پھر سب سے عام بات جو اس نظم کا حاصل ہے وہ ہے عشق رسول. یہ جو شمع ہے یہ نور ہے میرے نبی کا، یہ عشق رسول ہے، یہ روشنی ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ نور جو پھیلا تھا، اور اس نور نے کیا کیا تھا، پوری کائنات کو منور کیا تھا. یہ بیسیکلی یہ شمع وہ سمبل ہے، عشق رسول کا سمبل. اور یہ سمبل ہے، اور اسی کے ارد گرد کون ہے، ہم اشاق ہیں. ہم اس کے ارد گرد جو ہے اس پہ جان نشاور کرنے کے لیے ہمدم اور ہمدن تیار ہیں. تو بیسیکلی یہ بیٹا اگر اس کی باریکیوں میں جائے تو اور بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں کہنے کے لیے، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو کوشش کروں گا میں کچھ چیزیں اگلے شعر میں بھی سبب کرنے کی کوشش کروں گا کریٹیکلی. تو شعر ہے بھی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بہر تو، کشتی بھی تو، اور ساحل بھی تو. مطلب یہ ہے علامہ صاحب نے برملا جو ہے واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیا ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو ہم تو حضرت سلمان فارسی دریاؤں کی ایک لمبی دریا ہے، اور دریا کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، ہمیں راستہ دو. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ دریا میں اپنے جو ہے گھوڑے دوڑائے،
گھوڑے ڈال دیے، اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ لہروں کی سنسناہٹ نہیں تھی بلکہ گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، گرد۔ اور پھر جب سارے پار چلے گئے تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ کوئی چیز تو نہیں کسی کی رہ گئی دریا کے اندر؟ تو ایک گھڑ سوار نے کہا کہ میرا مٹی کا کاسا دریا کے اندر گر گیا۔ تو بعد میں پھر کہا گیا کہ اے دریا، ہمارا مٹی کا کاسا تیرے اندر ہے تو ہمیں واپس لوٹا دے۔ تو دیکھنے والوں نے وہ تاریخ بھی دیکھی کہ وہ کاسا ہوا اپنا پانی کی لہروں پہ تیرتا ہوا جو ہے اس نے باہر پٹک دیا۔ یہ مسلمان تھے جن کے اشاروں سے دریا تو دریا، دشت تو دشت، پہاڑ تک لرزتے اور کانپتے تھے، اور ان کے جناب ان کے لیے راستے ہموار کر دیا کرتے تھے۔ تو بیٹا لیکن آج کا مسلمان ان چیزوں سے ڈر رہا ہے، یہ الٹی بات ہوگی۔ آج کا مسلمان طوفان سے جو ہے وہ کانپتا ہے اس کا دل، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو کہتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ ہم تو وہ لوگ تھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج اللہ جو ہے اللہ بھی تو ہے، ملاک النذیر ہے، باہر میں سمندر بھی تیرے ہی دم سے ہے، کشتی بھی تو ہی چلانے والا ہے، اور ساحل پہ بھی تو ہی پہنچے گا۔ ایک بیٹا ابتدا کی انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ ناخدا ہم اللہ ہے، ہم نے اپنی منزل کو پانا ہے۔ کس سے؟ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو ڈرنا ہے، انہوں نے تو لڑنا ہے ان لہروں سے، لڑتے ہوئے بیٹا وہ اپنی منزل کو پائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسلمان مرد مومن، مرد قلندر، مرد درویش کے بعد نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت اب پہچانی نہیں جاتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔